الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری، فقالت الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه، فقیل لها انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین، فقالت لم أعرفك، فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق علیہ، وفی روایت لمسلم تبکی علی سبیل لہا۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ اس عورت نے کہا، مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے غم کے عالم میں اس نے نازیبا انداز اختیار کیا۔ بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ یہ سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، وہاں دربان کو نہیں پایا۔ آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واعظ کرتے ہوئے فرمایا، صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر وہ رو رہی تھی۔ اس حدیث سے بہت سے فوائد ہمیں معلوم ہوئے، جن میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا ثبوت پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے مالک تھے، کہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان انداز اختیار نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، لیکن وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا برہمی اور غصے کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہ دور ہو جا، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ مصیبت تم کو نہیں پہنچی ہے۔ جان کر کے نہیں اس نے جو ہے کہا، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانی بھی نہیں اور وہ روئے جا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے گزر بھی گئے۔ بعد میں بتلایا گیا کہ وہ کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس عورت نے بڑا افسوس کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، اور راوی کا بیان ہے کہ اس عورت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوئی گیٹ مین بھی نہیں تھا، بالکل دروازہ عام اور کھلا ہوا، پردہ جو ہے لٹکا رہتا تھا۔ اجازت لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، اور پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا، معاف کر دیجئے جو کچھ میں نے بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو بہرکیف صبر کا جو معاملہ ہے، مصیبت کے وقت کوئی مصیبت آ پہنچے تو مصیبت کے شروعات ہی میں جس وقت مصیبت پہنچے اسی وقت صبر کیا جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دیتا ہے۔ آدمی اگر مصیبت کے شروع میں صبر نہ کرے اور وقت گزرتا جائے تو صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصیبت کسی کو آئے تو مصیبت کے آغاز ہی میں، ابتدا اور شروعاتی میں صبر کرے۔ امام مسلم کی روایت میں کہ وہ عورت کیوں رو رہی تھی، چونکہ اس کا بیٹا مر گیا تھا، بچہ مر گیا تھا، اور عورت جو ہے قبر کے پاس بے چین ہو کر کے رو رہی تھی۔ تو رونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کے
عزیز و اقارب کا انتقال ہوا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی کتنا عزیز رہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی جو عادت دی ہے، وہ چند سالوں میں عزیز سے عزیز آدمی رہے اس کو بھول جاتا ہے۔ 10 برس کے بعد کچھ بھی جو ہے وہ نہیں یاد رہتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ لیکن بڑے کیف جو یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور یاد آتا ہے تو ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور خاص کر بچے جو ہے اپنے والدین، مرے ہوئے والدین کے تعلق سے دعا کرے تو والدین کو وہ ثواب جو ہے پہنچتا رہتا ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ثواب جو ہے وہ دیتا رہتا ہے، بلکہ اور روایت کے اندر ہے کہ بچوں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور ماں باپ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل تو کم ہی تھا لیکن یہ درجات پہ درجات بلند کیسے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرے بچے جو دعا کرتے رہتے ہیں اس کے وجہ سے۔ تو ہم میں سے ہر کسی کے جو ہے آباء و اجداد انتقال کیے ہوئے بھائی اور بزرگوں، انہیں نہ بھولیں، وہ ہمارے دعا کو بہت محتاج ہیں۔ اب بھلا بتائیے زندہ رہتے ہیں تو کتنی محبت ہوتی ہے اور ہمدردی رہتی ہے، اور جو ہمارے بزرگ مرے ہوئے ہیں، باپ اور دادا یا کوئی، جن کے حق میں دعا کریں وہ دعا پہنچتی رہتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ دوسری روایت کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر اور خوشی کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ محبوب چیز لے لے اللہ تعالیٰ، واپس لے لے، اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ واپس لے لے۔ اور محبوب ترین چیز کیا ہے دنیا کے اندر؟ بیوی ہیں، ماں باپ ہیں اور بچے وغیرہ ہیں، یہ سب انسان کے لیے محبوب ترین چیزیں ہیں۔ ان کی وفات پر اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرنا چاہیے، اور اگر جس نے صبر کر لیا تو اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی پہچان ہے کہ کامل ایمان والا آدمی ہے وہ۔ اور بے صبری اور رونا پیٹنا چلانا یہ سب ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ جس نے صبر کیا اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور جس نے صبر نہ کیا، رویا پیٹا، تو اس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ حاصل ہوگا تو اللہ کی ناراضگی اور غصہ۔ تو کیا فائدہ؟ اس لیے کوئی بھی مصیبت آئے اس وقت صبر کرنا چاہیے، اور یہ صبر بہت ہی مضبوط ہتھیار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ الہی ہمیں دنیا کی ہر مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ ہم مصیبتوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، چونکہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، جسم بھی کمزور ہے، مزاج بھی کمزور ہے۔ اس لیے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کرتے رہیں کہ مصیبتوں سے بچائے، اور جب کوئی مصیبت آ پڑے تو اس وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔